أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل نبينا وحبيبنا وسيدنا وسندنا ومولانا هدى للعالمين ورحمة للعالمين وللناس كافة بشير ونذير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اصل اندھیرا رکھا ہے. آج کی سائنس بھی اس کو بتاتی ہے. روشنی کو لایا جاتا ہے، اصل اس کائنات میں اندھیرا ہے. 97% ویسے ہی بالکل ڈارک ہے، تاریک ہے، کچھ بھی نہیں پتا اس میں کیا ہے. 3% جو روشن ہے اس میں روشنی کو لایا گیا ہے، انتظام کیا گیا ہے. قرآن کی ایک آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے: وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں اس کائنات کے اوپر سے دن کی کھال جب اتارتا ہوں تو اندر سے اندھیرے پھوٹ پڑتے ہیں. اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ کائنات میں اندھیرا ہے. ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 نور پیدا فرمائے ہیں. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. پہلے اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کا ذکر کیا، پھر آگے اس اندھیروں کو دور کرنے کا انتظام کیا ہے تو سورج ہے. ایک سورج ہے، سورج آتا ہے، اللہ تعالیٰ اندھیروں کو اجالے میں بدلتا ہے. پھر آگے ایک اور روشنی کا انتظام ہے جو رات کے اندھیروں کو کچھ
روشنی مہیا کرتا ہے وہ چاند ہے، تو اس کے ساتھ چاند کا ذکر کیا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ تو کیا یہ خود ہیں، اپنی طاقت سے آئے ہیں، یا کسی نے ان کو بنایا ہے، چلایا ہے؟ تو اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ چاند اور سورج اپنی طاقت سے نہیں چل رہے، انہیں کوئی چلا رہا ہے، اور ان کا اس نے راستہ بھی طے کیا ہوا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، نہ رات اور دن کے نظام میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ چاند اور سورج کی گردش میں، حرکت میں، گھٹنے اور بڑھنے میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ کیوں کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، بہت طاقتور اور بڑے علم والے نے یہ نظام بنایا اور چلایا ہے۔ یہ کسی عام ہستی کا نظام نہیں ہے، بہت طاقتور ہستی ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا اور چلایا ہے۔ تو میرے عزیزو بھائیو، جیسے اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، دلوں کی دنیا میں بھی اصل اندھیرا ہے۔ انسان جہالت ایک اندھیرا ہے، تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں تمہاری ماؤں نے جنا اور اللہ تمہیں دنیا میں لے کر آیا، تو تم کیسے تھے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ ہر بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنی مخلوق ہے وہ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، 10 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے تولا جائے تو ٹوٹل 20 گرام اس کا وزن بنتا ہے، لیکن وہ قطار کیسے بناتی، شربت کے قطرے پر وہ کیسے پہنچتی ہے، خوشبو کیسے اس تک ٹریول کرتی ہے، اور وہ اس تک پہنچتی کیسے، پھر اس کو سک کیسے کرتی ہے، پھر واپس کیسے جاتی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم زمیندار لوگ ہیں، بھینسیں، گائے وغیرہ بچپن سے دیکھتے آئے، جب بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر وہ اٹھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسے اٹھا نہیں جاتا، گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہوتے ہی سب سے پہلے ماں کے تھنوں پر جاتا، سیدھا۔ کون لے جاتا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اور انسان کے بچے کو مائیں دودھ پلا پلا تھک جاتی ہیں، اسے سمجھ میں نہیں آتی مجھے کرنا کیا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب کون ہے؟ جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسان کا استثناء ہے۔ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو دلوں کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے ہیں۔ اس جہان کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج ہے، ایک چاند ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو روشنی عطا فرمائی، روشن فرمایا۔ یہ جو دل کی دنیا ہے اس پر اندھیرا ہے، تاریک رات ہے۔ ان اندھیروں کو سورج کی روشنی نفع نہیں پہنچاتی، چاند کی ٹھنڈک، چاند کی مدھم چاندنی اس کے اندر تک جا نہیں سکتی۔ اس تک نور اور روشنی پہنچانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے دو نور وہ بھی آسمان سے اتارے، ایک قرآن کا نور اور ایک محمد مصطفیٰ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا ہے، یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس کے ساتھ ایک اور نور آیا ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مرد ہو، عورت ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ان پڑھ ہو، دو نور ہیں، ایک قرآن کا ہے، ایک رسالت کا ہے۔ اور جو امت سارا سال قرآن اٹھا کے ہی نہ دیکھے، اس کے اندھیرے کہاں سے دور ہوں گے؟ جنہیں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہ ہو، اناٹمی پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں گے، انجینئرنگ پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں گے، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں گے، نیوٹن، آئنسٹائن کو جاننے سے تو اندھیرے دور نہیں ہوں گے، وہ تو خود سب اندھیروں میں ہیں۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک میرے نبی کا نور ہے، جو ان کی مبارک زندگی، سیرت، ان کا اپنا وجود، اور ایک قرآن کا نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے حبیب پر اتارا ہے۔ پہلی کتابیں لکھی ہوئی آئیں، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، اللہ کے محبوب کے دل پر براہ راست اتارا گیا ہے۔ پہلی کتابیں مٹ گئیں، قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا، چونکہ براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا اور اللہ کے محبوب کے دل پر اترا، پھر وہاں سے آپ کی زبان سے ادا ہوا۔ اسے اٹھایا جائے گا، اسے مٹا نہیں سکتا کوئی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ ناقابل تبدیل ہے، ناقابل تحریف ہے، اور نہ ہی اسے دنیا سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، سیرت کانفرنس سے زندگی کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، یہ میڈیکل ڈاکٹر روزانہ پریکٹس کرتے ہیں، روزانہ مریضوں کو دیکھتے ہیں، روزانہ اپنے نبی کے ساتھ کچھ عرصہ بیٹھو تو پھر پتہ چلے گا میرا نبی کیا ہستی ہے۔ روزانہ قرآن کے ساتھ کچھ بیٹھو، ہمارا قرآن تو صرف ختم پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے، وہ بھی مولوی صاحب آ کے ختم پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ MRCP ڈاکٹر ہے، سورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، بہت بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ زندگی گزر گئی دنیا کے بکھیڑوں میں، کبھی سیرت کا ایک ورق نہ پڑھا۔ میرے رب نے اپنے جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، ایسے ہی میرے اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی حفاظت فرمائی۔ جیسے قرآن کا زیر زبر نہ کوئی چرا سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت اور صورت کا نہ کوئی چرا سکتا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہ مٹا سکتا ہے، نہ زیادہ کر سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، کہ اوپر اللہ کا پہرا ہے۔ اللہ نے کائنات میں ایک سے محبت کی۔ ابو ہریرہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ پہلے ایک دو چیزیں اور ایڈ کروں اس میں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میرے 10 نام ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه وياسين
اب یہ ذہن میں رہے ویاسین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اب دوسری حدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. پیدائش کائنات. ہمارے پاس شریعت میں کوئی علم نہیں ہے کائنات کب بنی. سائنس سے ایک علم آیا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو جھٹلانے کا کوئی قرینہ کوئی نہیں، کہ آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا. 25 ارب سال ہی ہم مان لیتے ہیں، 25 ارب سال مان لیتے ہیں. تو 25 ارب سال پہلے ہی اس کائنات کو وجود ملا. اس سے پہلے نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ انسان، نہ جنات، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ جہنم. صرف اللہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بلند جس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا جس سے چھپا کچھ نہیں ہے. وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ابتدا کے بغیر ہے، انتہا کے بغیر ہے، زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، ضرورت حاجت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، زوال ذوف سے پاک ہے، خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں. رحمت کی حد نہیں، قدرت کی حد نہیں، طاقت کی حد نہیں، ابتدا و انتہا سے پاک ہستی ہے. 1000 سال پہلے اللہ نے کہا. وہ حدیث ذہن میں ہے 10 نام والی؟ جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. آپ کوئی سامنے ہستی موجود ہے. اگر سامنے کوئی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آنے والے ہیں وہ میرے رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکا، آپ. تو معلوم ہے سامنے کوئی ہستی موجود ہے، موجود ہے. تو جس سے اللہ فرما رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ یقیناً میرے ہی رسول ہیں. علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. کب، کس وقت یہ وجود بنا صحیح، چونکہ مخلوق ہیں، مخلوق بنتی ہے، اسے کوئی بناتا ہے. بننے سے پاک صرف اللہ ہے. تو اللہ نے بنایا، کب بنایا معلوم نہیں ہے. تو اب میں وہ ترمذی شریف کی روایت سناتا ہوں. یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو جواب یہ تھا 40 سال کی عمر. اور کتابی جواب میں بتا دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، 21 رمضان پیر کی رات. تو آپ نے بالکل مختلف جواب دیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. ابھی آدم کا نہ پتلا بنا تھا نہ روح بنی تھی، میں بن چکا تھا. تو جو امت اپنے حبیب کی سیرت کا ایک ورق نہ پڑھے، اخبار روزانہ پڑھنا ہے، ڈاکٹر نے بھی، تاجر نے بھی، مرد نے بھی، عورت نے بھی، روزانہ اخبار پڑھنا ہے. جھوٹ کی کائنات روزانہ پڑھتے.
اور اپنے محبوب کو سال میں ایک دفعہ، جی طارق جمیل صاحب آ کے سیرت کا بیان کر دو، میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو 1 گھنٹے میں دلوں کے دروازوں پہ دستک دے کر وہاں کوئی فصل بہار بیج دوں، میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے؟ جس زمین کو روزانہ پانی لگنا ہو اسے سال کے بعد 1 گھنٹہ پانی ملے، وہ خاک ہری ہوگی، وہ خاک سرسبز ہوگی۔ یہ تو ہر وقت سینے سے لگانے کی چیز ہے، دم دم یاد کرنے کی چیز ہے، پل پل آنکھوں میں سجانے کی چیز ہے۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے حبیب کی زندگی کو باقی رکھا ہے، اسے محفوظ رکھا ہے، اسے مٹنے سے بچایا ہے، اسے تحریف سے بچایا ہے۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کے نسب کو آدم علیہ السلام تک یاد رکھا ہے۔ بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا نسب نامہ عیسیٰ بن مریم، ایک بائبل میں جو لوکا کی بائبل ہے، لوکا کی بائبل میں حضرت مریم علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام تک 11 واسطے ہیں، اور جو متی کی بائبل ہے، متی کی جو بائبل ہے اس وقت 2 بائبل چل، ایک لوکا ایک متی۔ یوحنا اور مرقس 4 تھیں، 2 انہوں نے ختم کر دیا، 2 باقی ہیں، لوکا اور متی۔ جو متی کی بائبل ہے اس میں حضرت مریم کے باپ دادا پردادا داؤد علیہ السلام تک 22 واسطے ہیں، ایک انجیل میں 11 اور دوسری میں 22، اتنا فرق ہے۔ اس امت نے آدم علیہ السلام تک اپنے نبی کے نسب کو سینے سے لگایا ہے، ایک چیز نہیں اس میں سے گم ہونے کی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ میرے عزیزو، سال میں 1 دفعہ نہیں، روز بیٹھا کرو اپنے محبوب کے پاس۔ دنیا کی ہر زبان میں آپ کی سیرت موجود ہے، پھر وہ صرف پڑھنے سے نہیں آتی۔ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے میڈیکل سائنس نہیں پڑھتے ہو، یہاں آتے ہو، خالد صاحب اسد صاحب تمہیں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تب جا کے کچھ تم علم کے قریب ہوتے ہو۔ پڑھو بھی صحیح اپنے محبوب کی زندگی، سیکھو بھی صحیح۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پیار کیا، حبیب بنایا، حبیب۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے گلہ کیا، وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول ہی گئے، بڑی جلدی بھول گئے، اور اپنے نبی کی اللہ نے تعریف کی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو دوں گا، بتاؤں گا، وعدہ لوں گا، یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ان کے باپ بھول گئے، یہ نہیں بھولیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور ادھر بن مانگے کہا جا رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت ساری ہی دے دی، چابی پکڑا تھی، چابی
الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ جب اتریں گے پل صراط سے اتریں گے ایمان والے مرد عورتوں کو اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں داخل کر دے گا اعزازی طور پر کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے جنت والی زیب و زینت اختیار کر کے ان کا استقبال کرو۔ اس وجہ سے درجات تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، لیکن اس سبب سے ان کو پہلے بھیج دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے بند ہوں گے، 8 دروازے، 8 بند۔ ایک جگہ ایک چشمہ ہوگا، ایک جگہ دوسرا چشمہ ہوگا، انہیں کوئی کہے گا نہیں، از خود الہام ہوگا۔ ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو ان کے سینوں کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ دوسرے چشمے سے خود بخود سب وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اب کبھی ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی بڑھاپے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور ان کے چہرے کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ جب یہ منظر، جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا پینے اور وضو کا، تو اب کہیں اندر کیسے جائیں؟ دروازے تو سارے بند ہیں۔ تو یہ سارا مجمع اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی کی طرف نہیں بھیجے گا، آدم علیہ السلام کی طرف بھیج دے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس بھیج دیتا، لیکن اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرمانا چاہتے ہیں، تو یہ جائیں گے آدم علیہ السلام، ابا جان، دادا جان، جنت میں تو لے جائیں۔ کہیں گے پترو میں تو نہیں کٹایا، میں اندر کیوں میں لے جاؤں؟ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، میں کیسے اندر لے جاؤں؟ میں نے تمہیں نکلوایا تھا۔ تو پھر یہ جائیں گے نوح علیہ السلام، آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ابا جان، بابا جان، دادا جان، کہنا بچوں میرے بس کا نہیں، آگے جاؤ۔ پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام، میرے بس کا نہیں، آگے جاؤ۔ یہ بڑے بڑے انبیاء کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، آگے جاؤ۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان، ہارون، یحییٰ، زکریا، شعیب، لوط، صالح، ہود، سب آگے جاؤ، آگے جاؤ، ہمارے بس کا نہیں۔ یہ سارا مجمع چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، روح اللہ، کلمت اللہ، دروازہ کھلوائیں تو یہ ایک بات کا اضافہ فرمائیں گے، کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، البتہ میں بتا سکتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلوائے گا۔ یہ بات پہلے کسی نبی نے نہیں کی ہو، کہا جی تو چلو وہی بتا دیں، کہا جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو اب یہ سارا مجمع آئے گا اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین، استفتح لنا الباب، دروازہ کھلوائیں۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے انا لہو، انا لہو، انا لہو، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا۔ اللہ اپنے محبوب کی شان بتانا چاہتے ہیں۔ آج وہ عزت والے ہوں گے جو سیرت کے رنگ میں رنگے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ نہیں ہو تو ویزا کہاں لگے؟ ویزا نہ ہو تو پاسپورٹ پہ سفر کیسے کرے؟ تو لا الہ الا اللہ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کا ویزا ہے۔ یہ ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے، ورنہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا اوکھا کام ہو جائے گا۔ آج اللہ اپنے محبوب کی شان دکھا رہا، تو آپ سجدے میں جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے۔ آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے خود الہام کرے گا، پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، اے میرے حبیب
سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی. تو آپ عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھلوائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پہل کر. تو ایک جنت کی سواری آئے گی ایسے اڑتی ہوئی اور آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی. تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. اس کی رسی نیچے گر جائے گی اس کو پکڑنے والی. تو اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نہیں چلائیں گے، کوئی آئے گا خادم، کوئی کوشوان، کوئی ساربان، وہ آ کر اس کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا. رسی کا گرنا ایک علامت ہے کہ کوئی آنے والا ہے. لہذا سب ایسے پنجوں کے بل ہو گئے، کون 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 کون، سب تجسس پڑا ہوا ہے، کون کون کون. تو ایک دم میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو. سید بھی پیچھے رہ گئے، قریشی بھی پیچھے رہ گئے، عرب بھی پیچھے رہ گئے. ارے کالا بازی لے کے سب سے زیادہ مکے میں مار کھانے والے بلال تھے، سب سے زیادہ پٹنے والے بلال تھے. اور ہر کوڑے پر ان کے منہ سے نکلتا تھا احد. جتنے کوڑے پر وہ کہتے ہیں احد 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 احد، قل هو اللہ احد. تو بلال آئیں گے اور آپ سواری پکڑیں، رسی پکڑیں گے. آپ نے کہا میں جاؤں گا، دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. تو جنت کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ امرت الا افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک. یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. اور یہ جنت کا فرشتہ ہے رضوان، بڑا فرشتہ، کہے گا یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں صرف آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا. اور آپ کے لیے دروازہ وہ کھولے گا، آپ داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. مالدار پیچھے ہوں گے، غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا. میرا ایک امتی ایسا ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، یہاں سے داخل ہوں، یہاں سے داخل ہوں. سلمان فارسی ایسے ذرا گردن اوپر کر کے پوچھنے لگے ان هذا لمرتفع شأنه یا رسول اللہ، یہ بڑی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے اشارہ کیا هو ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت ایک محل دیکھا، زمرد، موتی، یاقوت کا. میں نے پوچھا لمن ھذا، کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. فظننت انہ لی، میرے جی میں آیا محل بہت عالی شان ہے اور میں قریشی ہوں، میرا ہوگا. جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے. پھر آپ نے فرمایا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ایسے بالکل قریب کر لیا. پھر کہا اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے گا رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ. اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے 2 خادم ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر. پھر آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا
جو ٹاپ 10 صحابہ میں 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، ان کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی اور دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ میں ان 10 سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی، ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ ان میں سے ایک ہے عبد الرحمن۔ آپ نے کہا عبد الرحمن تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ عبد الرحمن تو ہلاک ہو گیا، تو وہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دی۔ عبد الرحمن صحابی، سب حلال کاروبار، اور آج کا تاجر حرام کاروبار، جھوٹ پہ، سود پہ، کھوٹ پہ، ملاوٹ پہ، ظلم پہ، یہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ مجھے جنت دے۔ اللہ نے کہا ساری جنت ہی تیرے لیے ہے، یہ چابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات کے لیے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویو تمہاری جیسی کوئی خاتون ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر کو یوں خوبصورت بنا کے پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا، وہ بھاگ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ آپ بھاگ کے کیوں آئے؟ تو ان کا اجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک کو اچھا لگتا ہے، تو میں اس لیے بھاگ کے آیا کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ میں اس لیے بھاگ کے آیا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ نے، وہی اللہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ آپ خوش ہو جائیں، وہی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اپنے حبیب کو راضی کرنے کے، ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، کل کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، اور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا۔ اور اس آیت کے اترنے پر ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَوَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری امت کی بخشش فرمائے گا، میری امت کی جب تو بخشش فرمائے گا میں بھی اسی وقت ہی راضی ہوں گا۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد تمہیں حکومت ملی ہے خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ میرا محبوب خواہش کی پیروی چھوڑ خواہش کا بول ہی نہیں بولتا۔ اس کا ہر بول، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں تو آپ کو بھی تو غصہ آتا ہے تو اس وقت بھی لکھ لیا کروں۔ انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا کہ ہم غصے میں اعتدال سے نکل جاتے ہیں اور کمی بیشی کر جاتے ہیں، تو وہ غلط قیاس کر گئے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہا الا الحق، آپ نے کہا لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو پڑھو، سیکھو سیکھو۔ یہ تبلیغ کی محنت اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ صرف عبادات لے کر نہیں ہے، پوری زندگی لے کر آئے، اپنی امت کے غموں کا سامان لے کر آئے، اپنے لیے فقر پسند کیا تاکہ جب امت پہ حالات آئیں، امت پر حالات آئیں تو آپ نے فرمایا
جب تم پر حالات آئیں تو میرے غم یاد کرنا تمہیں اپنے غم چھوٹے لگیں گے. جب تم پر دکھ مصیبت آئے تو میرے دکھ یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ چھوٹے لگیں گے. جس کے لیے کائنات بنائی، جن کی پیدائش کے ساتھ جب آپ پیدا ہوئے چند خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک صاف پیدا ہوئے، جسم پر کوئی نشان نہیں، پیٹ کی غلاظت کا جسم پہ کوئی نشان، دھلے ہوئے باہر آئے، ختنہ کروائے ہوئے باہر آئے، ناف کٹی ہوئی باہر آئے، اور خوشبو پھیل گئی سارے کمرے میں، سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. دایا تھی شفا بنت عمر، اس نے ماں کے پہلو میں لٹایا، ماں کے پہلو میں لٹایا. اس بچے کو باہر آئے ہوئے 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ تاب یوں پڑے ہوئے، ایک دم کروٹ بدلی اور پورے سجدے میں چلے گئے، فل سجدہ کی. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی. پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا پورا، اور اس ہاتھ پہ آسرا لیا اور اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا. جب آپ کی انگلی یہ اٹھی ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں سارے عالم میں اس کی روشنی پھیل گئی، پوری کائنات میرے اوپر روشن ہو گئی، اور میں نے ایران کے، روم کے، شام کے، حیرہ کے، یمن کے محل بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. آمد ایسا استقبال ہو رہا ہے، اتنے عالی شان طریقے سے آمد ہو رہی ہے، ساری کائنات کو الرٹ کیا جا رہا ہے. آپ پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ کائنات کے سردار آ گئے. سمندر کی مچھلیوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آج دو جہان کے سردار آ رہے ہیں. ساری دنیا کے بت قدوں کے بت زمین پر اوندھے منہ گر گئے جب آپ پیدا ہوئے کہ آج کائنات کے سردار آ رہے ہیں. ایران کے آتش کدہ میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی مسلسل، اونٹ اور اگر اور دار چینی کی لکڑیوں سے وہ آگ جلائی جاتی تھی. جب آپ پیدا ہوئے آگ ایک دم بجھ گئی، ایک دم بجھ گئی، اور ایران کے بادشاہ کے 14 کنگرے بڑے بڑے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے. یہ کائنات میں یوں تبدیلی آ رہی ہے، اتنے اعزاز کے ساتھ لایا جا رہا ہے، اتنی عزتوں کے ساتھ لایا جا رہا ہے. ہر پیچھے آنے والے ہر نبی سے عہد لیا کہ میں اپنا نبی تیرے دور میں بھیجوں گا تو اے میرے نبی تم اس میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. یوں اس پروٹوکول کے ساتھ آمد ہو رہی ہے. لیکن آمد کس گھر میں ہو رہی ہے؟ یتیم پیدا ہو رہے ہیں. عبد المطلب بیچارے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑے رو رہے تھے، یا اللہ اسے کیا خبر کہ آج کیا ہو رہا. ان کو یہ فکر لگا ہوا کہ میرا عبداللہ مر گیا، اگر آج بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا تو نام ہی ختم ہو جائے گا. تو رو رہے، یا اللہ آج آمنہ کو بیٹا دے، آمنہ کو بیٹا دے، میرے بچے کی نسل زندہ ہو جائے، میرے بچے کا نام زندہ ہو جائے. اور وہاں کائنات کے سردار آ رہے ہیں، وجہ کائنات تشریف لا رہے ہیں، سید العرب والعجم تشریف لا رہے ہیں. لیکن آمد کا کیا ہے؟ یتیمی میں آمد ہے، غربت میں آمد ہے. اور 6 برس عمر گزری ہے، 6 برس باپ دیکھا نہیں، بہن نہیں، بھائی نہیں جس سے کھیلیں، جیسے کوئی واپس ہیں. تنہا بچہ گھر میں پریشان رہتا ہے، اب گھر میں تنہا ہے. 6 برس کی عمر ہے. باپ ماں کے پیٹ میں، آپ 2 ماہ کے تھے جب باپ کا انتقال ہو گیا، اور وہ 25 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے. مدینہ میں وہ دفن ہوئے، نابغۃ الجودی کے گھر میں ان کی قبر بنی. تو 6 برس کے بعد ماں کو خیال آیا اپنے خامند کی قبر کی زیارت ہی کراؤں. تو حضرت عبد المطلب سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی. 3 افراد کا قافلہ مکہ سے چلا، مدینے پہنچا. آپ کی والدہ، آپ کی خادمہ ام ایمن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 ماہ مدینہ میں قیام ہوا. 1 ماہ کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. ابھی مکہ 2 رات کے فاصلے پر ہے، 2 رات کے فاصلے پر ہے.
تیسری رات پہنچنے کی ہوتی تھی. تو ابھی مکہ 2 رات کے فاصلے پر ہے. ایک جگہ تھی ابوا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے. اس ابوا سے پہلے ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے، کالے پہاڑ ہیں، سیاہ نوکیلے، سب کیکروں سے بھرے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کیکر، بڑے بڑے کانٹے، چھوٹے چھوٹے پتے. وہاں پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ پر میرا رب موت کو طاری فرما دیتا ہے. یہ تو میرے اللہ تیرے حبیب ہیں، ان کو تو ماں کی ضرورت ہے، آپ ان کی ماں کو اب کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان کے لیے تو آپ نے کائنات سجائی، ان کی آپ نے قسمیں کھائیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ان کے چہرے کی آپ نے قسمیں کھائیں. والضحیٰ، ان کی زلفوں کی آپ نے قسمیں کھائیں. واللیل اذا سجا، ان کے شہر کی آپ نے قسمیں کھائیں. وہذا البلد الامین، ان کی کتاب کی آپ نے قسمیں کھائیں. والقرآن الحکیم، ان کے بول کی آپ نے قسمیں کھائیں. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، ان کی صفائی پیش کرتے ہوئے آپ وکیل صفائی بن کے آپ نے قسمیں کھائیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، ان کے نبوت پر، رسالت پر یہ میرے رب آپ نے قسمیں کھائیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو آج 6 برس کا معصوم بچہ، جنگل ویران، چلو 2 دن بعد ہی موت آ جاتی، مکے تو پہنچ جاتے. کوئی اپنوں میں تو موت آتی تو کوئی یہ سنبھالتا، وہ سنبھالتا، خالہ سنبھالتی، پھوپھی سنبھالتی، دادا سنبھالتا، چاچا سنبھالتا. ویرانہ. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی زیارت کی. میں اس جنگل میں پہنچا ایک رہبر کو ساتھ لے کر. جو وہاں سناٹا تھا اور جو وہاں ہیبت تھی 2000 سن میں، 14 صدی پہلے وہاں کیا حال ہوگا. چھوٹا بس جتنا یہ آپ کا ایڈیٹوریم کی چھت ہے، اتنا اونچا پہاڑ، اس کے اوپر مربع فرش پہلے سے تیار تھا، جیسے یہیں کہانی ختم ہونی ہے، دی اینڈ یہاں ہونا ہے. وہیں میرے نبی کی ماں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، بار بار پہلو بدلتی تھی، پسینہ آلود تھی، لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اور آپ اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہیں لیکن وہ جواب دینے سے قاصر ہیں. صرف 25 برس کی عمر میں یہ شمع بجھ رہی ہے. اور جب بالکل آخری سانس تھے تو اپنے بچے کو یوں دیکھا، کیا گزری ہوگی میرے نبی. اوہ ہوئے اس ایڈیٹوریم میں تمہیں وہ درد کیسے بتاؤں جو میں نے وہاں محسوس کیا. میری زندگی سفروں میں گزری، میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، لیکن وہاں جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے میں نے کہیں نہیں محسوس کی، بیت اللہ میں بھی نہیں محسوس کی. ایک شام ڈھل رہی تھی، فضا بھی سوگوار تھی، سورج بھی سوگوار نظر آ رہا تھا. اور ایک ادھر وہ منظر ایسا تھا، 14 صدی پیچھے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 6 سال کا معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے کیسے رو رہا ہے، اور ماں جواب دینے سے عاجز آ چکی. بجھتی شمع بھڑکی اور چند جملے بولے، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا. میرے بچے، مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، لیکن میں ایک ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. یہ آخری کلمات تھے. شمع بجھی اور میرے نبی ماں کے پہلی موت دیکھی ہے، پہلے موت نہیں دیکھی، اور وہ بھی ماں کی. باپ بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں. ماں بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، ماں بہن بھی ہے، ماں بھائی بھی ہے، ماں سہیلی بھی ہے، ماں کی گود بستر بھی ہے، سرہانہ بھی ہے، دوستی بھی ہے. اور اللہ نے اسے ہی اٹھا لیا.
6 برس میں یتیم کر کے دکھاتے. وہ جنگل میں یتیم بنائے, ویرانے میں یتیم بنائے. اللہ اکبر. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. جب تم پر دکھ پڑے, آپ نے کہا میرے دکھ یاد کرنا, تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے. جب نیچے اترے تدفین کے بعد, کچھ لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے مل کر وہاں بنائی ہوگی قبر. چونکہ وہاں تو 14 صدی 12-13 سال پہلے وہاں کوئی راہ گزر نہیں تھی, تو پہلے کیا ہوگا, شاید کچھ لوگ گزرے ہوں گے دائیں بائیں سے, کوئی نہ کوئی تو ہوا ہوگا جس سے وہاں قبر بنانے میں مدد ملی. جب پہاڑ سے نیچے اترے تو آپ بھاگ کے پھر اوپر چڑھ گئے. تو حضرت ام ایمن آپ کی خادمہ تھیں, والد کی باندی تھی, اور آپ کی ماں بھی ہیں. آپ نے 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے, اپنی والدہ کے علاوہ 7 عورتوں کا دودھ پیا ہے. حلیمہ تو مشہور ہیں, لیکن ان کے علاوہ ماں اور حلیمہ کے علاوہ 6 عورتیں اور بھی ہیں. ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے. تو ام ایمن جب اوپر چڑھ کے دیکھا ہے تو ایسا منظر تھا کہ آسمان بھی رو رہا تھا اور پہاڑ بھی پگھل رہے تھے, اور شاید فرشتوں کے بھی آنسو ٹپک رہے ہوں گے. کیا ماں کی قبر کو لپٹ کے یوں پڑے ہوئے, قبر کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور یوں گال اوپر رکھے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب ہوئی ہیں تو سنا آپ فرما رہے تھے, اماں تجھے تو پتا تھا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی. ہائے ہائے, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی. کون ہے میرا تیرے سے؟ پڑھو اپنے حبیب کی زندگی. صرف پیسہ کمانا ہی سب کچھ. کلینک چل گیا, آج اللہ دے بڑے شکر ہیں, مریض ڈھک رہے ہیں, بس ساری ڈاکٹری چل رہی ہے. اما نے کہا بیٹا محمد اٹھو, اما مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا. لیکن ماں تو چلی گئی ہے اور واپس نہیں آئے گی. لیکن 6 برس کا بچہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اس پردے کو چیر کے کوئی واپس پیچھے نہیں آ سکتا ہے. اب قیامت تک کی جدائی ہے, انتظار کرنا پڑے گا. کھینچ کے نیچے اتارا, اونٹنی پہ بٹھایا. 3 راتوں کا, تیسری رات پہنچنے کی ہوتی تھی. اب وہاں سے عثمان سے مرہ زہران, اور مرہ زہران سے مکہ. کیا روئے ہوں گے آپ ہچکیوں کے ساتھ. سارا کوئی آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. ایسا گہرا داغ لگا. 57 برس کے بعد آپ مکہ سے مدینہ سے چلے حج کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ 12,000 حجاج کا قافلہ ہے. چلتے چلتے ابواب پر یہ کچھ 60-70 ہزار ہو گئے. تو آپ نے وہ راستے میں, قبر آتی نہیں تھی, قبر راستے میں نہیں آتی تھی, پنکھا رہنے قبر راستے میں نہیں آتی تھی. آپ نے وہ راستہ لیا. احرام باندھا ہوا ہے, اپریل کا سخت مہینہ ہے اور جھلسا دینے والی لو ہے اور برستی ہوئی سورج کی آگ ہے. اور آپ ماں کی قبر پر جب پہنچے تو اونٹنی سے اتر گئے. اس واقعے کو کتنے برس گزر چکے ہیں؟ 57 سال. 57 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. 57 برس گزر چکے ہیں. آپ اونٹنی سے اترے, ماں کی قبر کے سرہانے یوں گھٹنے کھڑے کیے, ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا. جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہیں, میرا نبی ایسا سر دے کے روئے, یوں کر. اور روتے روتے آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی.
پسینوں پسینوں ہو رہے، سارا مجمع کھڑا منظر دیکھ رہا ہے، اور آج برسات ہے چھم چھم برستی ہوئی آنسوؤں کی۔ پھر آپ نے فرمایا یہیں قیام ہوگا۔ آگے ابوا بستی میں قیام کا سارا انتظام تھا، وہاں نہیں گئے، وہیں خیمہ ڈال دیا۔ وہاں میں تو دیکھ کے آیا ہوں، وہاں تو 70 آدمیوں کی جگہ نہیں، وہاں 70,000 کو کا ادھر ہی، کوئی دائیں بائیں لوگ ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ نے ماں کے سرہانے اپنا خیمہ لگایا، رات وہاں گزاری، اس تمنا کا اظہار کیا، کاش کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز، نفل نہیں، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس تمنا کا اظہار کیا کہ جب تم پر صدمے آئیں میرے صدمے یاد کرنا۔ ہم اپنی اولاد کے لیے کشادگی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی کشادہ رزق دے، ہماری اولادوں کو بھی دے، اور مانگو مانگو مانگو۔ لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، گزارے کا کر دے، گزارے کا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ کوئی قیامت کے دن مجھے یہ تانا نہ دے کہ آپ کی اولاد نے مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکے، ہم نے فاقے سہے۔ ایک صحابی آ کر پیٹ سے کپڑا اٹھا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے کرتا اٹھا کر فرمایا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی عافیت مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اور میرے نبی کا علم تو بہت آگے کا تھا، آپ نے تو دیکھ لیا تھا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایک میں تڑپ تڑپ کے جان دے گا اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھ جائے گا، تو دیکھا ہوا، دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتا ہے کالا اور سفید جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر شمر پر پڑی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ اس کو تھا شمر کو برس کی بیماری تھی جس کو پھل بیری پنجابی میں کالا چٹا ہو گیا تھا، تو یہ ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہا اللہ رسول نے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کالا چٹا کتا ہوگا جو میری اولاد کا خون پیے گا، وہ یہ کھڑا ہوا ہے۔ اور عشق و محبت ایسا بچوں سے، عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عرب سرداروں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، نہیں اٹھاتے تھے، پیار نہیں کرتے تھے۔ اور آپ حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں اٹھانا میں ذرا مطلب تھوڑا سا معقول لگتا ہے، ایک کو یہاں بٹھایا ایک کو یہاں بٹھایا اور ان کو لے کر باہر مجلس میں آ گئے، یہاں بٹھا کر۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میں نہیں، میں بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ اور آپ نے دعا مانگی اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ آگے حضرت عمر تھے، وہ کہنے او نعم المطیہ،
کیا عالی شان سواری ہے بھائی، کیا عالی شان سواری ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا عالی شان سوار ہیں بھائی، کیا عالی شان سوار ہیں۔ ایسوں کے لیے آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، واجب، تو آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے مسجد بھری ہوئی، دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ گئے، دونوں دروازے پر آ گئے، وہ دونوں ایسے لڑکھڑا رہے، 10 مہینے کا فرق تھا، دونوں لڑکھڑا رہے۔ تو آپ کسی سے فرماتے ہیں بچوں کو اٹھا کے آگے لے آؤ، اور خطبہ جاری رہتا۔ سبحان اللہ، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، مجمع کو چیرتے ہوئے جا رہا ہے، سارے صحابہ پریشان، چونکہ ان کا منہ ادھر، پیچھے کیا ہے ان کو نہیں پتا، تو سارے پریشان، یہ کیا ہوا، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اب مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور پھر واپس آئے، اور ایک کو ممبر پر ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ خطبہ شروع فرمایا۔ فرض نماز ہو رہی ہے، فرض یہ نہیں معلوم کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فرض نماز ہے، اور اب سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں، حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کمر پہ چڑھ گئے، اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پچھلوں کو تشویش ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ، آپ کو کیا ہو گیا، فوت ہو گئے، مسئلہ ہو گیا؟ تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے یوں کر کے دیکھا، سجدے میں دیکھا، تو دیکھا تو حسن اوپر کھیل رہے، تو وہ جو بالکل آپ کے پیچھے چند لوگ تھے ان میں سے ایک نے سجدے میں تھوڑا سا آگے ہو کے یوں ہاتھ آگے بڑھایا بچے کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے، تو یہاں بغل سے آپ کو نظر آیا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے سجدے میں سے ہاتھ اٹھا کر اس کو یوں کیا، مت چھیڑو مت چھیڑو، تو وہ پھر پیچھے ہو گئے، جب تک حسن کمر پہ بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ میرا رب تو اپنے حبیب کی کوئی بات نہیں موڑتا، ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ آپ کی تسلی کے لیے کہ جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کر۔ جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، شدید گرم دوپہر، اور جانے کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے پہلے اپنی سب بیویوں کو بلوایا، ان سے ملاقات کی اور ان کو رخصت فرمایا، پھر حضرت فاطمہ کو بلوایا، ان سے ملاقات کی، اور انہیں بیویوں کو تو نہیں بتایا، انہیں بتا دیا میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگیں، تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی، 6 ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہوگا، ان کو رخصت کیا، پھر علی کو بلوایا، پھر ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت فرمایا، سب سے آخر میں دونوں بچوں کو بلایا اور ان کو اپنے ایسے لیا اور ان کے سر چوم رہے تھے اور آنسو ٹپ 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 ٹپ، ایک زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھ رہے تھے، دعا نہیں کی، دعا نہیں کی، تقدیر کے حوالے کرتے۔ جب یہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اجازت؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہم سے کوئی پوچھے گا، ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے گا، بادشاہوں سے کسی نے پوچھا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں،
مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تمہارے ہسپتالوں سے روز جنازے اٹھتے ہیں، جوان بھی اٹھتے ہیں، بوڑھے بھی اٹھتے ہیں، بچے بھی اٹھتے ہیں۔ ہاں ہاں کفا بالموت واعظا، کون پوچھے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جاؤں کہ رہ جاؤں، جاؤں کہ رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آئے ہائے آئے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ سے ایسی موت مانگو کہ یا اللہ جب ہم آ رہے ہیں تو ہمارے ملنے کے شوق میں اور ہم تجھے ملنے کے شوق میں۔ موت تو زندگی کی ابتدا کا نام ہے، موت اختتام نہیں، موت تو ابتدا ہے، تو خواب ہے۔ کوئی کلینک کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی وی سی پنے کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ذمہ داری کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے صدارت وزارت کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی تجارت زراعت کا خواب دیکھ رہا ہے، تو سب خواب ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر بنا دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی رشتہ داری؟ جو جن کاموں کی وجہ سے پہلی امتیں بندر خنزیر بنی وہ کروڑوں گنا اس سے بڑے پیمانے پر یہ امت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ یہ سنو میرے بات کیا کرے گا میری امت کے ساتھ، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ جبریل واپس گئے، وہاں سے جواب آیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ پہلے والا نہیں ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا، چھوٹا کام ہوگا، زلزلے آ گئے، اموات ہو گئیں، قحط آ گیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی، بندر خنزیر بننا کوئی معمولی بات ہے۔ ہمارا سارے لاہور کا تاجر بددیانت ہے، سارے پنجاب سندھ بلوچستان کا تاجر بددیانت ہے، سارا بازار جھوٹ پر، خیانت پر، کھوٹ پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی بیچارہ پھنس جاتا ہے نا اور اپنی چیز بیچنے پر آ جاتا ہے تو یہ جتنے پراپرٹی والے ظالم درندے ہیں یہ ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے، اس کی مدد نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی پھنس گیا ہے تو اس کی چیز 4 پیسے زیادہ دے کے خرید لو کہ اپنی مصیبت سے نکل جائے، اس کے ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ہاں شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، کس وجہ سے؟ تجارت میں جھوٹ تھا، تجارت میں خیانت تھی، تجارت میں کھوٹ تھا، تجارت میں دھوکہ تھا، تجارت میں سود تھا۔ ان 5 چیزوں کی وجہ سے آسمان سے آگ برسی، انگارے برسے، زلزلہ، انگارے، آگ کی بارش، اور سورا پنجاب سندھ بلوچستان سرحد اس خیانت میں بھرا ہوا ہے۔ بازار سلامت ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں گھر بہ گیا، کہیں دھماکہ ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، ورنہ اس خیانت پر شعیب علیہ السلام کی قوم منڈیوں سمیت جل کے خاکستر ہو گئی، راکھ بھی نہ ملی ان کی۔ ہمارا سب ساری تجارت ہماری جھوٹ پر ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ وہ کہنے لگے کوئی نشانی تو بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔
آج کی ماں کہاں عزت دار ہے؟ آج کی ماں کہاں عزت کے ساتھ ہے اپنے بچوں کے پاس؟ آج کی اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پتھر نہیں برس رہے، پتھر نہیں برس رہے کہ بیچ میں دعا حائل ہے، کیا کرو گے میرے بعد میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس عرضی نے، اس درخواست نے، اس دعا نے اللہ کا انتقامی نظام بدل دیا۔ وَنَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر، پتھر بنا دیے، بندر بنا دیے، آگ میں جلا دیے، پانیوں میں بہا دیے، ہواؤں میں اڑا دیے، زمین میں دھسا دیے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا اگر میرے حبیب کی دعائیں نہ ہوتی۔ تین چیزیں تباہی کا سبب ہوتی ہیں اور وہ ساری موجود، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک خیانت۔ میرا سارا دیس جھوٹ پر ہے، خیانت پر ہے، ظلم پر ہے۔ صرف طاقتور ظالم نہیں ہے، غریب بھی ظالم ہے۔ صرف سیاستدان ظالم نہیں، غریب بھی ظالم ہے۔ صرف پولیس والے ظلم نہیں کرتے، عوام بھی ظلم کی انتہا پر ہے۔ طاقتور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے۔ یہ تین چیزیں جس معاشرے میں زندہ ہو جائیں، معاشرے میں ظلم ہو، انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، جس معاشرے میں جھوٹ ہو، سچائی نہ ہو، جس معاشرے میں خیانت ہو، دیانت نہ ہو، اس معاشرے کے لیے پتھر برسنا کوئی بڑی بات نہیں، بم دھماکے کوئی بڑی بات نہیں۔ قومیں سازشوں سے نہیں ڈوبتی، قومیں اپنے اعمال کی وجہ سے ڈوبتی۔ ہمیں تو کسی کو چھینک بھی آ جائے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش۔ قوموں کے سفینے اپنے ہاتھوں ڈوبتے ہیں، قومیں خود برباد ہوتی ہیں، پھر بربادی آتی ہے۔ سازشوں سے کوئی نہیں، میر جعفر نے سازش کی اور میر صادق نے سازش کی، وہ دیکھ کے سارے چاول ہی گندے ہو چکے تھے، ایک دانہ باہر آ گیا۔ نجف علی خان نے سازش کی دلی میں، نجف علی خان، مرزا الہی بخش اور رجب علی خان، تین آدمی کہتے ہیں دلی کو ڈبونے والے۔ نہیں، تین نہیں، سب ڈبونے والے تھے۔ صرف میر صادق نہیں، سب ڈبونے والے تھے۔ میر جعفر نہیں، سب ڈبونے والے تھے۔ ساری دیگ کا چاول گندا تھا۔ سازشوں سے قومیں نہیں تباہ ہوتی، قومیں اپنے کرتوتوں سے تباہ ہوتی، اپنے اعمال پہ تباہی آتی۔ تو میرے نبی نے ایک زندگی دی تھی، وہ تو دعائیں مانگ کے ہم، ظالم موجود ہیں، پتھر نہیں برس رہے، بددیانت موجود ہیں، ہوائیں نہیں اڑا رہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہ اگر میرا امتی ہے تو دو کام نہیں کرے گا چاہے کچھ ہو جائے، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ سارا تاجر دھوکے باز ہے، سارا معاشرہ جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ پر ہے۔ سارے سے مراد اکثر 100 میں جب 100 ہی ایسے ہوں، لاکھ میں کوئی ایک ہو تو کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا نہیں؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، نہیں، تم اپنے ازلی دشمن ہو۔ ہماری دشمنی تو نفس و شیطان سے تھی، انہیں کوئی دوست بنا لیا تو اب دشمن کا کیا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔
جب 90% امت نماز نہ پڑھتی ہو، 100% تاجر جھوٹ پہ چلتا ہو، 100 میں 100 بچے ماں باپ کو دکھ دینے والے ہوں، 100 میں 100 تاجر کھوٹ، خیانت، جھوٹ کا شکار ہوں، تو وہاں میرے رب کی رحمتیں کہاں سے اتریں گی اور ایٹمی طاقت بننے سے کہاں عزت ملے گی؟ یہاں جنید بغدادی بھی صدر بنا کے بٹھا دیے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور امت کا عمل وہ ہو جو آج ہے، تو ایسی بڑی ہستیاں بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ جب زبان کا بول غلط ہو، جب زبان گالی کی عادی ہو، جب زبان جھوٹ کی عادی ہو، کس کس کا رونا روئیں؟ جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھنے لگے ہو، جس دیش میں مریض کو کسٹمر سمجھا جائے اس دیش کا کیا حال ہو؟ جس میں مریض گاہک بن کے آ رہا ہو، وہاں زرداری بٹھا دو یا جنید بغدادی بٹھا دو، ایک ہی بات۔ طبیب تو مسیحا ہوتا ہے، یہ بھی تاجر بن گئے، طبیب بھی تاجر بن گئے۔ میں کس کس کی پستی کا رونا رو، کس کس کے لیے کہاں سے اتنے آنسوؤں کا ڈھیر لاؤں؟ پورے بدن کے زخموں کے لیے پھمبے کہاں سے لاؤں؟ جتنے میرے جسم پہ رونگٹے ہیں اتنے میرے زخم ہیں، کون مسیحا میرے پھمبے رکھے گا اور کون مرہم لائے گا؟ کہاں سے دوا آئے گی؟ غیر مسلم ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی غیرت ایمان ہے؟ یہ غیرت شیطان ہے۔ جہاں جھوٹی FIR لکھوانے والے مدعی ہوں، میں پولیس کو کیا گلا دوں؟ ایک آدمی قتل کرتا ہے، 10 آدمیوں کے نام لکھتا، میں جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے۔ فیصل آباد میں 13 آدمی ایک دن میں پھانسی چڑھے تھے، اس میں 5 بے گناہ تھے۔ ان پر FIR کٹوانے والی کون تھے؟ پاکستان کے عوام تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، کوئی پیپل پارٹی نہیں تھی، کوئی نون کاف لیگ نہیں تھی، عام لوگ۔ FIR کاٹنے والا پولیس والا بھی پاکستان کا تھا۔ ایک آدمی بے گناہ مر جائے تو میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا اور اس کے قتل پر پوری دنیا جمع تھی تو اللہ ایک کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جس دیش میں بے گناہوں کو پھانسی لگے اس دیش کے ایٹمی طاقت بننے سے کیا ہوگا؟ جس دیش کا وکیل جھوٹے مقدمے خود درج کروائے اس دیش میں انصاف کہاں ہوگا؟ اور جس دیش سے انصاف مٹ جاتا ہے وہاں کہاں سے رحمت آئے گی؟ دریائے راوی سونے کا ہو کے بہنے لگے اور ہمارے عدالتیں اور وکیل وہی کریں جو آج کر رہے ہیں تو ذلت اور فقر اور بھوک کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میرے نبی ایک پیغام دے کر گئے، ایک زندگی دے کر گئے۔ طب کسی زمانے میں کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، جب کبھی دین تھا تو طبیبوں کی کفالت حکومت کیا کرتی تھی اور علاج مفت ہوتے تھے۔ آج کا ڈاکٹر کہتا میں تاجر ہوں، دیکھو میرا مریض لے کے چلا گیا، اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، میرا مریض لے کے چلا گیا۔ اور مریض بیچے جاتے ہیں کہ جی میں مریض بھیج رہا ہوں، پھر میرا کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ میرا بھائی ڈاکٹر ہے، وہی مجھے بتاتا ہے، آپ کی کوئی توہین نہ ہو جائے، وہ بھی آپ کی برادری کا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ دل کا ڈاکٹر ہے اور بڑا ہمدرد ڈاکٹر ہے، کہ وہاں سے ملتان سے رحیم یار خان سے جو کہا جی پھر ہمارا پرسنٹیج کتنا ہوگا؟ ہائے اس ملک کی نیا کون پار لگائے گا جہاں کا طبیب بھی تاجر بن جائے، جہاں ثقافت کے نام پہ ننگے ناچ ہوں، ثقافت کے نام پر گانے بجانے کی محفلیں ہوں۔ اس لیے ملک لیا تھا، نہ لیتے تو اچھا تھا۔
نہ ہی بنتا تو اچھا تھا۔ ان 6 لاکھ انسانوں کو کیا جواب دیں گے؟ معصوم بچوں سمیت ذبح ہو گئے، سکھوں کی کرپانوں کا شکار ہو گئے۔ میں ہندوستان کے ایک شخص سے ملا حج میں، تو اس نے کہا ہم پنجاب میں یہ تبلیغ کے سلسلے میں گشت کر رہے تھے، تو ایک بڑھیا ملی، بڑھیا کہنے لگی بچے ہو میں مسلمان ہوں، سکھاں چاہ لیا ہے، اے میرے بچے لے جاؤ شاید یہ مسلمان ہو جاؤ۔ ایسی لاکھوں بچیاں بوڑھی ہو کے کچھ مر گئیں، کچھ اپنے بڑھاپے کا رونا رو رہی ہیں۔ تو اس لیے لیا تھا کہ وکیل ڈاکو بن جائے، انصاف بکنے لگ جائے، زمیندار متکبر ہو جائے، ڈاکٹر تاجر بن جائے، تاجر بددیانت ہو جائے، عورت کپڑوں سے باہر نکل آئے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے۔ اسلامی تاریخ میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، پوری اسلامی تاریخ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان۔ یہی کچھ کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی اتنے لاکھوں کٹوانے کی؟ ہاں میرے بھائیوں، کوئی ناامیدی کی بات نہیں ہے۔ آج ہم توبہ کر کے اللہ رسول سے صلح کر لیں تو کام بن جائے، کل صبح نمودار ہو جائے گی۔ صبح کوئی دور نہیں ہے، قریب ہے، ایک قدم پہ صبح ہے، ایک قدم پہ تابناک مستقبل ہے کہ یہ سارا مجمع توبہ کرے، اللہ کی رحمت کی باہیں کھل جائیں گی اور اللہ اپنی مدد کو اتار دے گا۔ حکومت کا انتظار نہ کرو کہ حکومت کرے گی، ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، اتنے سپاہی کہاں سے لائے گی؟ دین اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا۔ اس لیے اپنے محبوب کی زندگی پڑھو، اپنے محبوب کی زندگی سیکھو۔ تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، ایک حد فاصل رکھو، اپنی آنکھوں میں حیا رکھو۔ مسلمان کی آنکھ اوپر نہیں اٹھا کرتی، ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جو آنکھیں حرام دیکھتے دیکھتے مر گئیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گی۔ ان کانوں نے اللہ کا کلام سننا ہے، ان کانوں نے جنت کی عورتوں کا نغمہ سننا ہے، ان کانوں نے داؤد علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ سننا ہے۔ یہ گانا سنتے سنتے مر گئے تو ان نغموں سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے رب کا اعلان ہوگا جنت میں، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ جب وہ گاتا تھا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا کیوں، اتنا مختصر کیوں؟ کہ اس سے ذرا بھی لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کا سب سے چھوٹا گیت جو اللہ سنائے گا وہ صرف 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال۔ جو ایسے بیٹھا یا بیٹھی ہے، میرے رب کی عزت کی قسم 70 برس میں یوں نہیں ہو سکے، ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر نہیں دیکھا، وہیں نظر اس کی ٹک جائے گی۔ 70 برس گزر جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا۔ ایسی اللہ جاذبیت بھر دے گا، ساری جنت کو اللہ ساز بنا دے گا اور جنت کی حور کو آواز دے گا۔ ساز و آواز مل کر اس طرح سما بندے گا کہ ہر ایک اپنے وجود سے غافل ہو کیسے بیٹھا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ بڑا اچھا۔ اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد، اے داؤد آؤ۔ داؤد علیہ السلام دنیا میں جب زبور پڑھتے تھے، انسان نہیں جانور، پتھر، پہاڑ، وہ ایسے ایسے ہلنے لگتے تھے، ایسے ایسے، یہ پورے پہاڑ ایسے ہلتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا جبال اوبی معاہ، یوں ہلتے تھے پہاڑ داؤد کے نغمے سے۔ وہ انسان تو بے ہوش ہوتے تھے، جنگل سے جانور نکل آ کر بیٹھ کے سنتے تھے۔ یہ داؤد آج ممبر پہ ہوں گے، انہیں سنائیں گے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے۔ تمہارے ہاسٹلوں میں میں خود ہاسٹل میں رہنے والا، زندگی یہیں انہی گلیوں میں گزری ہے۔
میوزک کی آواز سے در و دیوار گونج رہے ہوتے ہیں. کیوں طبلے سرنگی کے پیچھے اللہ کی آواز سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ پھر میرا اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آ جا. جنت کا ساز، میرے نبی کی آواز، وہ کیا سما ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا وہ کیا؟ کلم یبق الا ارحم الراحمین. اب رحمان و رحیم کی باری ہے، اب وہ باقی ہے، باقی سب اپنا کام کر چکے ہیں. تو پھر میرا اللہ کہے گا رضوان ارفع الحجب بین عبادی و بین الزواری. اے رضوان میرے اور میرے بندے بندیوں کے درمیان پردے ہٹا دے. آنکھیں میرا دیدار کریں، کان میری آواز سن. ہائے 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 ہائے. جن آنکھوں نے حرام دیکھا نہیں دیکھ سکتی اللہ کو، جن کانوں نے حرام سنا نہیں سن سکتے اللہ کی آواز کو. اب ساز تھم جائیں گے، اب میرے رب کو کسی ساز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور عجب بات ہوگی، پہلے صرف کانوں سے سن رہے تھے، ایک سیل ہے جو سناتا ہے اور اس کی لذت پورے وجود میں. جب میرا رب اپنا کلام شروع کرے گا تو جسم کے جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے، اور ہر کان سے آواز روح کے اندر اترے گی. لاکھوں برس گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں بیٹھا. لہذا شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، میں نے تیار کر کے رکھی ہے. ایک محفل ہے جس میں جنتی خود اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود پی رہے ہیں. ایک محفل ہے جس میں انہیں پلایا جا رہا ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. خدام غلمان ان کو پلا رہے ہیں، فرشتے پلا رہے ہیں. ایک وی آئی پیز کی محفل ہے جس میں اکثر فقراء مساکین ہیں. وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا، وہاں کا ساقی اللہ ہوگا. میرے عزیزو، اپنے اللہ سے صلح کرو اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سے تعلق ہے، اس میں نماز ہے، اس میں عبادات ہیں، اور اس میں گناہوں سے بچنا ہے. اور ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس میں اخلاق ہیں، اس میں درگزر ہے، اس میں معاف کرنا ہے، اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، سہنا ہے. اپنے گھر کی زندگی بھی، اپنے گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں، باہر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں. اپنی زندگی کو ترتیب دو، بیلنس کرو. ڈاکٹروں کی کیا آج تو تاجروں کا بھی یہی حال ہے. بچوں کے لیے نہ ڈاکٹروں کے پاس وقت ہے، نہ تاجروں کے پاس وقت ہے. نہ ابھی میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا افسر ہے وہاں اسلام آباد میں، تو اس کا فون آیا کہ مول صاحب میں ہار گیا. کیا ہوا؟ کہ میں وڈے کرسی دے مگر بھجیا، میں لے لئیے لیکن اولاد میرے ہاتھوں نکل گئی کہ میں اولاد نو ٹائم ہی کوئی نہ دیتا. آج میری اولاد میرا گریبان پکڑ رہی ہے. عہدہ میرے پاس بہت بڑا ہے لیکن میں ہار چکا ہوں کہ میں نے اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیا. میرے نبی کائنات کے مصروف ترین انسان تھے، روزانہ عصر سے مغرب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتے تھے. چونکہ 9 بیویاں تھیں تو اگر باری والے دن جاتے تو 8 دن گزر جاتے. عصر سے مغرب اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے، ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے. پھر اپنے 24 گھنٹے کو چند حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ تھا لوگوں کے لیے، ایک وقت تھا لوگوں سے ملاقات، ایک وقت تھا اپنے بیوی بچے تو تھے ہی نہیں تو حسن حسین سے کھیلتے تھے، حسن حسین سے جا کر کھیلتے تھے اور ان کے سامنے ایسے گھوڑا بن جاتے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے. کائنات کا مصروف ترین انسان. ایک وقت تھا اپنی ذاتی خدمت کے لیے، اس میں اپنے کپڑے خود دھوتے، اپنا جوتا خود گانٹتے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کام کرتے. حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. اور یہ وقت رکھا ہوا تھا اپنے اللہ کے لیے جس میں اپنے اللہ سے بات کرتے تھے. مصروف ترین انسان نے اپنے وقت کو یوں تقسیم کیا تھا. اللہ کو بھی دے رہے ہیں،
دے رہے ہیں، بیوی کو بھی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی وقت دے رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، زندگی، یہ زندگی سیکھو، اور اس میں حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے، اعلیٰ درجے کا درگزر ہے، اعلیٰ درجے کا تحمل ہے، اعلیٰ درجے کی برداشت۔ میرے بچے پڑھتے تھے ایک اسکول میں، میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا، سلام دعا تھی، وہ کہنے لگا جی میرے پاس 2 ڈاکٹر، میاں بیوی ڈاکٹر آئے فیصل آباد میں، وہ بڑی گائنیکالوجسٹ، وہ بہت بڑا ڈاکٹر، دونوں میاں بیوی۔ کہنے لگے جی ہمارے بچے آج 3 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم بڑے پریشان ہیں، پوچھتے ہیں تو بتاتے نہیں۔ تو وہ 2 بچے وہاں پڑھتے تھے، انہوں نے دونوں کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو اس نے میاں بیوی کو باہر بٹھا دی، تو بچوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، کہ جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، جب شام کو کھانے پر ہوتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اسٹرائک کر دیے کہ ہم نے ماں باپ کے، جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ہم نے ان کا گھر کا کھانا نہیں کھانا۔ اپنی زندگی کو تاجر بھی بیلنس کرے، ڈاکٹر بھی بیلنس کرے، کچھ وقت بچوں کو دے، کچھ اپنے آپ کو دے، کچھ گھر والوں کو دے، کچھ لوگوں کو دے۔ اندھا دھند ایک ہی پیسہ 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 پیسہ، کیا کرو گے لے جا کر اس کو قبر میں؟ سب سے قیمتی سرمایہ تمہارا گھر ہے، تمہاری اولاد ہے، ان کے لیے بڑے گھر چھوڑ کے نہ مرو، انہیں اچھا انسان بنا کے مرو۔ اگر اچھے انسان بن گئے تو ویرانوں میں بہار آ جائے گی۔ اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، ہمارے ہاں بہت عجیب ظالم سا معاشرہ ہے، بعض ماں باپ کے پریشر میں اپنی بیویوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بعض بیوی کے عشق میں ماں باپ کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان دونوں میں بیلنس کرو، ماں باپ کو عزت دو لیکن بیوی پر ظلم نہ ہونے دو، بیوی کو عزت دو، ماں باپ پہ ظلم نہ ہونے دو۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، میں بڑا دکھی ہوں، چونکہ جب کوئی دین میں مشہور ہو جاتا تو لوگ اپنے مسائل آ کے سنانا شروع کر دیتے ہیں، سن سن کے میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا ہے۔ اس درجے کا ظلم ہے کہ میں کیا بتاؤں، کہ معاشرت سیکھی نہیں، نبی والی زندگی۔ ڈاکٹر تو بنا ہے، انسان نہیں بنا، تاجر تو بنا ہے، انسان نہیں بنا ہے، ذمہ دار تو بنا ہے، انسان نہیں بنا ہے، اسے پتہ نہیں کسی کو لے کے چلنا کیسے ہے۔ ہر ایک کی اتنی لمبی زبان ہے، نہ عورت کو چپ رہنے کا سلیقہ ہے، نہ مرد کو صبر کا سلیقہ ہے، تو گھر کیسے آباد ہوگا؟ اپنے گھروں کو اگر جنت بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برداشت کرو، زبان کو میٹھے بول سے مزین کرو۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایک میٹھا بول پوری دنیا کے شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول پوری دنیا کے زہر سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ ایک میٹھا بول گھاؤ بھر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول موت تک تڑپاتا رہتا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، صرف نماز روزہ تسبیح نہیں۔ میرے پاس آتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتاؤ گھر میں برکت ہو، میں نے کہا میرے پاس وظیفے کوئی نہیں، میرے پاس ایک عمل ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے سے حسن سلوک رکھو، غیبت نہ کرو۔ بیوی کسی کی غیبت خامند کے سامنے نہ کرے، خامند کسی کی غیبت بیوی کے سامنے نہ کرے، بچے ماں باپ کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں، ماں باپ بچوں کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ مثبت سوچیں پیدا کرو، پازیٹو سوچیں پیدا کرو، منفی سوچ دل سے نکال دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گا۔ جہاں خامند کا رویہ ٹھیک نہ ہو، بیوی کا رویہ ٹھیک نہ ہو، اس گھر میں خاک نہ اڑے تو کیا اڑے؟ سونے چاندی کے زیور سے دل کی دنیا آباد نہیں ہوتی، میٹھے بول اور نبوت والے اخلاق سے دل کی دنیا آباد ہوتی، اور گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی۔ جب اخلاق نبوت والے جب اخلاق ہوتے ہیں، جب نبوت والے بول ہوتے ہیں۔ محبت سیکھو، ہمارا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل کے رہ گیا ہے، مذہب کے نام پہ قتل، سیاست کے نام پہ قتل، رشتوں کے نام پہ قتل، برادری ازم پر قتل، قومیت پر قتل، صوبائیت پر قتل، کیا کیا ہو رہا ہے، پیسوں پہ قتل۔ دیس ہے یا کوئی مذبح خانہ ہے، انسان ہے یا جانوروں کا کوئی ریوڑ ہے؟ محبت پھیلاؤ،
محبت سیکھو، درگزر کرو، درگزر کرنا سکھاؤ، درگزر سیکھو، درگزر سکھاؤ، سخاوت سیکھو، بخل سے بچو، خود بھی سخی بنو، بچوں کو بھی سخی بناؤ۔ مقدر کا رزق یہاں لکھوا کے ہر بچہ آتا ہے۔ مریضوں کے ہمدرد بنو، مریض کو کسٹمر نہ سمجھو، مریض کو گاہک نہ سمجھو، مریض کے ہمدرد بنو، اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کر دے۔ تو میں 1.5 گھنٹے میں نبی کی زندگی کیا سناؤں؟ 1500 سال بھی لگا رہوں تو ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، چلو سال میں کبھی جمع ہو جاتے ہیں، ذرا عمر رفتہ کو آواز دیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے، چلو۔ لیکن یہ تو بار بار سننے کی چیزیں، اب ادارے کی سطح پر تو یہ مشکل ہے، آپ انفرادی طور پہ کرو۔ اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں جاؤ، اس میں وقت لگاؤ، چھٹیوں کا وقت لگاؤ، اپنے تعلیم کے ساتھ انصاف کرو، اچھے انسان بنو گے، اچھا ڈاکٹر بھی بنو گے۔ جن سے علم حاصل کرتے ان کی قدر کرو، تمہارے علم میں برکت ہوگی۔ کبھی کمائی کے جذبے سے نہ پڑھنا، پڑھنا پیسے کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنا شعور کے بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنا سمجھ کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنا پیسے کے لیے نہیں ہوتا۔ علم برائے شعور ہے، علم برائے روٹی نہیں ہے۔ تو آؤ بھائیو، تم سب نوجوان بچے ہو، ہمارا سرمایہ ہو، آج توبہ کر کے اٹھیں، شاید ان چند ہزار کی توبہ سے اللہ پورے ملک پہ اپنا رحم کر دے، کرم کر دے۔ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو۔ 2 مختصر بات، ایک اللہ سے جڑ جاؤ نماز کے ذریعے، ایک بندوں سے جڑ جاؤ حسن سلوک اور اخلاق کے ذریعے۔ انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہو نا؟ تو آج ایک چھوٹا سا بول میرے ساتھ بول دو، سب جوان ہو، جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے، آج توبہ کر کے اٹھو۔ انشاءاللہ جب تم توبہ کرو گے تو الٹے ہاتھ کی فائل ابھی پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر یہاں نئے کاغذ لگیں گے، ایڈیٹوریم کے باہر کچھ کرو تو الگ بات ہے، پچھلا سارا انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ تو توبہ کرتے ہو نا؟ اوپر مستورات بھی، آپ بھی سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو، آپ کے سب معاف ہو گئے، اب نئی زندگی شروع کرو۔ جب اللہ وقت دے تبلیغ میں وقت لگے۔ سبحانک العظیم، اللهم لك الحمد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے ہمارے رب، اے ہمارے وحدہ لا شریک اللہ، اے ہماری پیشانی کے مالک اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمان کو بلندیاں دینے والے اللہ، اے سورج چاند کو حرکت دینے والے چمکانے والے اللہ، اے دن رات کے نظام کو بنانے والے اللہ، اے مردہ زمین کو سرسبز کرنے والے اللہ، بادلوں سے پانی کو برسانے والے اللہ، ہم تیرے بندے، تیرے بندیاں، گناہ گار ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، فقیر ہیں، آج تیرے در پہ جمع ہوئے ہیں، اکثر نوجوان ہیں، اکثر جوانی کی عمر میں ہیں، آج سب تیری بارگاہ میں توبہ کر چکے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ میرے مالک، ہم تجھے منانے آئے ہیں، ہمیں آثار بتا رہے ہیں کہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ یہ دیش تو نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا تھا کہ ہم تیرے نام کو زندہ کریں گے، تیرے قانون کو یہاں نافذ کریں گے، تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن میرے آقا
تیری نعمت کی ہم نے ناقدری کی اور ہم نے ہر تیرے امر و حکم کو توڑا اور تیری نافرمانیوں کو یا اللہ یہاں پھیلایا۔ آج ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ ہم یا اللہ جیسے نوح علیہ السلام نے تجھے اپنے دکھڑے سنائے تھے اور اپنی کہانی سنائی تھی اور تجھے رحم آیا تھا اور تو نے باطل کو پکڑا تھا اور نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچایا تھا، اے میرے مالک آج ہم بھی یا اللہ اپنے پورے دیش کے 18 کروڑ انسانوں کی طرف سے تجھے اپنی کہانی سناتے ہیں میرے مولا۔ یہ وفد بن کے تیرے در پر آیا ہے اور روٹھے کو منانے کے لیے وفد ہی جاتے ہیں، جب وفد آتے ہیں تو روٹھے ہوئے بھی مان جاتے ہیں میرے آقا۔ ہم اس ملک میں تباہ حال ہیں، مفلوق الحال ہیں، ہماری جانیں خطرے میں ہیں، ہماری عزتیں خطرے میں ہیں، ہماری اولادیں خطرے میں ہیں، معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گود میں دودھ پیتے ماؤں سمیت یا اللہ بوٹی بوٹی بن کے فضا میں بکھر جاتے ہیں۔ ریڑھی چلانے والا مزدور جو شام کو تازہ آٹا لے کے گھر جاتا ہے اپنی ریڑھی سمیت میرے آقا وہ بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتا ہے۔ اے میرے مالک ہم عاجز ہیں تو عاجز نہیں میرے آقا، ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں میرے مالک، ہم کمزور ہیں تو کمزور نہیں میرے مالک۔ تو نے ہر دور کے فرعونوں کو پکڑا، تو نے ہر دور کے قارونوں کو پکڑا، تو نے ہر دور کے شدادوں کو پکڑا۔ اے میرے رب یہاں تیرا حکم کب زندہ ہوگا، یہاں تیری مدد کب آئے گی یا اللہ؟ ہم تجھ سے ان معصوم بچوں کی طفیل مانگتے ہیں میرے آقا جو بوٹی بوٹی بن کے فضا میں بکھر گئے، ان کی بوٹیاں نہ ماں ڈھونڈ سکی نہ باپ ڈھونڈ سکے میرے مالک۔ ان بے گناہ یا اللہ مزدوروں کی طفیل مانگتے ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اولاد کے لیے روزانہ شام کو تازہ روٹی لے کر جاتے تھے۔ اے میرے مالک وہ یا اللہ اپنے بوٹیوں سمیت فضا میں بکھر گئے، ان کی خون کے بے گناہ خون کے طفیل ہم تجھ سے مانگتے ہیں میرے مولا۔ اس دیش پہ کرم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ کسی ایک طبقے سے گلہ نہیں ہے، ہمیں خود اپنی ذات سے گلہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے۔ ہم سب نے اس ملک کو برباد کیا، تو نے ہمیں یا اللہ بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے ہر گناہ سے روکا ہم ہر گناہ کے کرنے والے بنے۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں صبح دکھا دے، صبح دکھا دے۔ 60 برس سے اوپر ہو گئے، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ تاریک ہو کر آیا، ہر آنے والی رات پہلے سے زیادہ خوفناک ہو کے آئی۔ اب تو ہم تھک چکے ہیں میرے آقا، ہماری نسلیں برباد، ہمارے بڑے برباد، ہمارے چھوٹے برباد، ہمارے دیہات بے امن، ہمارے شہر بے امن۔ اے اللہ تو آ جا، اے میرے مالک تو آ جا، اب تو تیرے آنے سے کام بنے گا۔ یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں رہی ہے، یہ فوج کے بس کی بات نہیں رہی ہے، یہ پولیس کے بس سے بات نکل گئی ہے۔ تیرے ہاتھ میں دھرتی ہے، تیرے ہاتھ میں زمین آسمان ہے، تیرے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں۔ تو فرعونوں کو بھی جانتا ہے، ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، ان کی تدبیروں کو بھی جانتا ہے۔ تو کر دینا فیصلہ میرے اللہ، ابھی تک نہیں کیا تو آج کر دے یا اللہ۔ ہم نے تیرے حبیب کا تذکرہ کیا ہے، تجھے اس سے بڑا پیار تھا، تو ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے جبریل کو بھیجتا تھا، جبریل آ کے آنسو پوچھتے تھے۔ اور تجھے پتہ ہے میرے رب تیرا نبی کا رونا بچوں کے لیے نہیں تھا، روٹی کے لیے نہیں تھا، کپڑے کے لیے نہیں تھا۔ ہمیں پہنچی ہے حدیث پاک کہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کے حبیب نے فرمایا تھا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے مالک، تو نے اس امت پہ بڑے کرم کیے، بڑے کرم کیے، وہ نیک لوگ تھے، تیری مدد آئی۔ اب ہمارے پلے تو کچھ ہے نہیں، بس یہ ہے کہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں، تیرا کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، اور تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری نبی مانتے۔ اور یا اللہ ایک اور فضیلت ہم ملی ہوئی ہے، اگر اس کی طفیل ہم مانگیں تو یا اللہ ہمیں رد نہ فرما۔ یا اللہ ایک جنازے سے واپسی پر آپ کے نبی نے فرمایا تھا
میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں. تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھے. اے میرے رب، اے میرے آقا، یہ سارا مجمع تیرے نبی کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، تیرے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا. ہاں ہم نے کلمہ پڑھا ہے یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، ہم یہاں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی تو نے پکڑ لیا تو تیرے نبی تو کتنی تکلیف ہوگی. یا اللہ ہمارے پلے تو کخ نہیں. ہاں اپنے حبیب کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہم دنیا میں بھی لٹ چکے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اے میرے کریم آقا ہم تیری منت کرتے ہیں. اے میرے مالک ہمیں پتہ ہے یہیں سے قوم بننا ہے، سیاستدانوں سے نہیں، حکومتوں کے بدلنے سے نہیں بنے گا، الیکشن کے ہونے سے نہیں بنے گا، ایٹمی طاقت سے کام نہیں بنے گا، تیرے کرنے سے بنے گا. میں اس سارے مجمع کو لے کر تیرے سامنے وفد بن کے منت کرنے آئے ہیں. ہمارے ہاتھ پہ رحم فرما دے. کر دے نا یا نہیں کرنا پھر بھی کر دے. آج کہہ دے میں کر دیا ہے. آج اس ملک کی عزت کا فیصلہ کر دے یا اللہ. اس کو لوٹنے والے ہم سب ہیں، صرف حکمران نہیں، صرف سیاستدان نہیں، صرف افسر شاہی نہیں، اس کو لوٹنے والے ہم سب ہیں. ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، حکمرانوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سیاستدانوں فوج روکر افسر شاہی کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سارے گناہ گاروں کی طرف سے، چور ڈاکوں کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے. ہمارا تقدیر بدل دے یا اللہ. ہم تھکے پڑے ہیں میرے مالک. جیسے بچہ رو رو کہتا ہے اماں اب تم مجھ سے رویا بھی نہیں، میں تھک گیا، میں رو رو کے تھک گیا. اے میرے اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ. تیرے محبوب کی امت تھک گئی ہے، رو رو تھک گئے ہیں، آنسو ختم ہو گئے. مہربانی کر دے، کر دے، کر دے، کر دے نا. نہیں کرنا پھر بھی کر دے میرے مولا، کر دے میرے مولا. اے اس مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو. ہمارے ساتھ آنسو بہا دو. ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو. تم جاؤ گے اس مجلس سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس تو ہمارا حال سنا دینا. وہ دیکھ رہا ہے، وہ سنتا ہے، پر ہم تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں. تم بھی جا کے رونا اپنے رب کی بارگاہ میں اور ہمارے لیے تم بھی دعا کر دینا. تم پاکیزہ مخلوق ہو، تمہاری اللہ سے آیت سن لے. اے کریم مولا ہمیں سب کو قبول فرما لے. ہمارے دیس پہ رحم فرما دے. ہماری جسمانی بیماریاں دور کر دے، روحانی بیماریاں دور کر دے. اس سارے مجمع مرد عورت بچے بچیوں کو قبول فرما لے. اس ادارے کو چاند لگا دے. ہمارے اداروں کو بھی زندہ کر دے، ہمارے کھیتوں کو بھی زندہ کر دے، ہمارے دریاؤں کو بھی بہا دے، بھر دے پانیوں سے. ہماری بجلیاں بحال کر دے، ہماری ضروریات کو بحال کر دے. ہمیں بددیانت لوگوں سے بچا، ہمیں خائن لوگوں سے بچا، ہمیں جھوٹے دغاباز فریبیوں سے بچا. اے میرے رب کوئی ابو بکر جیسا دے دے، کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو تڑپ کے کہے دین میں میرے ہوتے ہوئے کمی آئے. کوئی عمر جیسا دے دے میرے مولا جو دجلہ کے کنارے کتے کے مرنے پر بھی رو رہا ہو. یا اللہ تیرا عمر کہتا تھا روتے ہوئے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مرا تو عمر پوچھا جائے گا. ہمارے تو بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. اے میرے رب تجھ سے گلہ نہ کرے تو اور کس سے کرے. تو ہی تو ہمارا رب ہے، والی ہے، آقا ہے، کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نگہبان ہے، ہمدرد ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحمان ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.